وہ 1200 میں پیدا ہوا۔ وہ فراختائی نسل کا ترک تھا اور البری قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ بچپن اور کم عمری میں ہی وہ منگولوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، جنہوں نے اسے اور اس کے خاندان کے لڑکوں کو غزنی لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہاں اسے خواجہ جمال الدین بصری نے خریدا۔ خواجہ صاحب نیک فطرت انسان تھے۔ انہوں نے ان غلاموں کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ جب یہ جوان ہوا تو وہ انہیں دہلی لایا، جہاں 1232 میں سلطان شمس الدین التمش نے اسے خرید لیا۔ اس نے ہندوستان پر 1266 سے لے کر 1287 تک پورے 20 سال بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں عمرہ اور سرداروں کا زور توڑ کر مرکزی حکومت کو مضبوط کیا، بغاوتوں کو سختی سے کچل کر ملک میں امن و امان قائم کیا اور سلطنت کو منگولوں کے حملوں سے بچایا۔ بڑا مدبر، بہادر اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ علماء کا قدردان تھا۔ اس کے عہد میں شراب کی خرید و فروخت اور راگ رنگ کی محفلوں کے انعقاد کی اجازت نہ تھی۔ انصاف کرتے وقت ہندو مسلم اور غریب اور امیر کی تمیز نہ رکھتا تھا۔ مجرموں کو سخت سزائیں دیتا، لیکن رعایا کے لیے بڑا فیاض اور روشن خیال تھا۔ السلام علیکم دوستوں، آج علم کی لائبریری کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے بہادر مسلمان شہنشاہ غیاث الدین بلبن کی کہانی بتائیں گے، جنہوں نے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہندوستان پر بڑے جاہ و جلال اور کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ پہلے نائب السلطنت، پھر بادشاہ کی حیثیت سے سلطنت دہلی پر تقریباً 40 برس اسی ترک غلام نے فرما روائی کی، جسے تاریخ اولغ خان کے خطاب اور سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے جانتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بھی سلطان شمس الدین التمش کے قبیلے البری کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ چنگیز خانی سیلاب میں کوئی مغل سپاہی پکڑ کر لے گیا۔ بغداد میں اسے ایک بزرگ جمال الدین بصری نے خریدا اور تربیت کی۔ پھر دہلی میں بکنے آیا، جہاں ترک غلاموں کی بڑی مانگ تھی، لیکن شروع میں وہ معمولی سپاہی رہا، لیکن بعد میں وہ سلطان شمس الدین التمش کے وزراء میں شامل ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ عہدے سے معزول اور ایک دفعہ مبعوث کیا گیا۔ تقدیر کو بڑے کام لینے تھے، ورنہ ان دنوں سیاسیات کے کھیل میں گردن کٹ جانے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد میں بھی 2-3 برس دربار شاہی سے الگ رہا، لیکن عمرہ کو قابو رکھنا ممکن نہ تھا۔ آخر سلطان کو بلبن سے مصالحت ہی سے کام لینا پڑا اور اسی نے نائب السلطنت بن کر چند سال میں امیروں کی قوت توڑ ڈالی۔ پھر سن 1266 میں سلطان کے انتقال کے بعد اس کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غیاث الدین بلبن ہندوستان کا بادشاہ بنا اور کسی امیر اور وزیر کو اختلاف کی جرت نہ ہوئی۔ ایک ایسا انسان جو کبھی مسنت شاہی جھاڑتا تھا، اسی مسنت کا بلا شرکت و مزاحمت مالک ہو گیا۔ اعلیٰ درجے کی انتظامی قابلیت اور دلیری و سپاہگری کے علاوہ بلبن اصول حکمرانی کے متعلق مستقل نظریات رکھتا تھا۔ کامیاب بادشاہی کے لیے اسباب و قوت کے ساتھ وہ عظمت و جلال کو لازم قرار دیتا تھا اور خود بادشاہ ہوا تو انہی اصول کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے وہی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کی جو اس کے آقا شمس الدین التمش کا امتیازی وصف سمجھا جاتا تھا۔ علماء کی بڑی تعظیم و توقیر کرتا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں مغلوں کے سرحدی ممالک پر مسلط ہو جانے سے ان دنوں پاکستان و بھارت کے لیے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ایسا نہ پہلے ہوا نہ شاید بعد میں کبھی پیدا ہوا۔ دور اندیش و فرض شناس بلبن کو ساری عمر اسی خطرے کا سدباب کرنے کی فکر رہی، اور اگر کبھی کوئی امیر وزیر گجرات یا دکن کے ممالک پر فوج کشی کا مشورہ دیتا تو وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مقبوضات کو حملہ منگول سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ فرض ادا ہو جائے تو پھر سلطنت میں توسیع بھی کر لیں گے۔
یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں جبکہ اطلاعات اور سفر کے جدید رسائل میسر نہ تھے، حکومت دہلی کوہستان سلیمان کے قدرتی مورچوں سے کام نہ لے سکتی تھی۔ دریائے جہلم کے پار آبادی کم اور اکثر اراضی ناقابل زراعت تھی اور ان مقامات میں بڑی بڑی چھاونیاں بنانا دشوار تھا۔ ایک اور دقت یہ تھی کہ سلطنت دہلی کی فوج میں بیشتر مسلمان بھرتی ہوتے تھے اور ان کی مجموعی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی کہ منگولوں کے بے پناہ سیلاب کو آسانی سے روک لیتی، خصوصاً جب کہ یہ حملہ آور قزاقوں کی طرح گروہ در گروہ جدھر سے میدان خالی پاتے ملک میں گھس آتے اور اگر پکڑے جانے کا اندیشہ ہوتا تو اسی تیز پائی سے فرار ہو جاتے تھے۔ وہ انتظام رسد رسانی و خیمہ کے وسیع لوازم سے بڑی حد تک بے نیاز اور اسی کے ساتھ نہایت جفاکش، جری اور خونخوار لڑنے والے تھے۔ شجاعت میں غالباً ترک قوم ہی ان سے بازی لے جا سکتی تھی اور سیاسی انتشار اور پیش ہم ناکامیوں کے باوجود انہی نے منگولوں کے دل پر اپنی مردانگی کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ بھارت کی خوش قسمتی تھی کہ فتنہ منگول کے وقت یہاں اسی قوم کا افراد بسر اقتدار تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد میں منگول حملہ آوروں کو پنجاب میں روکنے کی خدمت بلبن کے چچا زاد بھائی شیر خان کو تفویض ہوئی تھی۔ یہ بہادر سردار تھا لیکن جنگی تیاریوں کے ساتھ منگول حکومت سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ بلبن بادشاہ بننے کے بعد اسے گوارا نہ کر سکا اور منگولوں سے رابطے کے بجائے اس نے دفاعی استحکامات کو ترقی دینے پر توجہ صرف کی۔ لاہور کے ویران و تاراج ہونے سے شمالی پنجاب کو بچانا محال ہو گیا تھا۔ چناب کے پار تمام علاقے پامال کر دینے سے منگولوں کا مقصد یہی تھا کہ سلطنت دہلی اس حصے میں کوئی بڑا جنگی مرکز قائم نہ کرنے پائے۔ گکھڑوں کی قوم ان کی حلیف ہو گئی تھی اور جب تک بلبن نے ان غارت گروں کی سرکوبی نہ کی وسط پنجاب کا علاقہ ویران رہا۔ آخر 1270 عیسوی میں خود یہ بادشاہ لاہور آیا، اثر نو قلعے اور شہر کی تعمیر کی، بہت سے سرکاری معمار مقرر کیے کہ مضافات میں رعایا کے مکان بنائیں، پھر قدیم باشندوں کو جو نہایت شکستہ حال اور منتشر ہو گئے تھے حتی الامکان دوبارہ لا کر بسایا اور ان اضلاع میں جہاں 30 برس تک ویران پڑے رہنے سے کنویں تک سوکھ گئے تھے نئے سرے سے آبادی بحال کی۔ وسط پنجاب اور لاہور کو نئی زندگی بخشنے کے ساتھ سندھ و ملتان کی فوجی تنظیم اثر نو کی، جو ملک پنجاب کا بازو تھے۔ ہر جگہ بہترین حاکم مقرر ہوئے اور صدر صوبہ دار یعنی گورنر جنرل بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ محمد کو بنایا جس کا مستقر ملتان تھا۔ ان کارگر دفاعی انتظامات نے دریائے چناب تک پنجاب کو اور مغرب و جنوب میں ملک سندھ کو اتنا محفوظ کر دیا کہ آئندہ 10-12 سال تک منگولوں کی کسی بڑی جماعت کو ادھر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ اندرونی انتظامات کے سلسلے میں بلبن کی حکمت عملی کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ جہاں اس نے بیرونی فتوحات کا خیال چھوڑ دیا تھا وہیں سلطنت کی مرکزیت کا وہ سرگرم محافظ تھا۔ بنگال کی بغاوت پرو کرنے کے بعد جب اپنے چھوٹے بیٹے ناصر الدین کو وہاں کا والی بنایا تو چلتے چلتے یہی تاکید کی کہ دیکھو بادشاہ دہلی سے کبھی سرتابی نہ کرنا۔ بنگال میں چھوٹے بیٹے ناصر الدین کو صوبے دار بنا کے اور بہت سی نصیحتیں کر کے بادشاہ واپس روانہ ہوا۔ ہر صوبے کا تفصیلی معائنہ کرتا اور ضروری ہدایات دیتا تھا۔ بلبن کو سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ منگولوں کے مقابلے میں جو دفاعی تدبیریں کی تھی وہ نہایت کامیاب ہوئیں اور کامیابی کا سہرا اس کے بیٹے محمد کے سر بندھا۔ 12-13 سال تک شہزادہ محمد نے سلطنت کو منگول حملہ آوروں سے بچانے کی دشوار خدمت بڑی خوبی سے انجام دی۔ حفاظت سلطنت کا یہی فرض ادا کرنے میں آخر اس کی جان گئی۔ منگولوں کا حملہ بڑے زور و شور سے سپہ سالار تیمور خان کی قیادت میں ہوا تھا لیکن میدان کے دونوں بڑے مارکوں میں انہیں شکست ہوئی۔ شہزادہ محمد تعاقب کی
जोश में लश्कर से आगे निकल गया था। मंगोलों ने घात लगाई और इसकी मुख्तसर जमीयत को एक नदी के किनारे में घेर लिया। शहजादे का बचकर निकल जाना मुमकिन था, मगर रफीकों को छोड़ना इसे गवारा न हुआ और इसी आवेजिश में मारा गया। साथियों में से कुछ बचकर भागे, बाकी काम आए या मुगलों ने इन्हें असीर कर लिया। इस अलमनाक साने ने सल्तनत में कोहराम डाल दिया। बूढ़े बादशाह की ऐसे जवान और लायक फर्जन के मारे जाने से कमर टूट गई। बलबन पहले से ही ज़ईफ़ व अलील रहने लगा था। जवान बेटे के गम से निडाल हो गया। अपनी जानशीनी के लिए नासिरुद्दीन को बंगाल से बुलवाया, मगर इसे दरबार दिल्ली की फिजा पसंद न आई और बादशाह की मिजाज पुरसी करके चुपके से वापस चला गया। बादशाह ने शहजादा मोहम्मद के फर्जंद को नामजद किया था, लेकिन इसके इंतकाल के बाद अमीरों ने नासिरुद्दीन के बेटे उब्बाद को मुंतखब कर लिया। वो 18 साल का नाअकब अंदेश लड़का था और शायद बादशाही का मतलब ही न समझा कि बेखल्लो गश ऐश किया जाए। नौजवान बादशाह का ये मेलान बहुत जल्द ऐसी अज खुद फितगी के दर्जे को पहुंच गई कि न सिर्फ इसकी सेहत व हुकूमत बर्बाद हुई, बल्कि पाए तख्त दिल्ली में तवाइफ और डोमधाड़ियों की कसरत से आम बद इखलाकी फैल गई। सल्तनत का इंतज़ाम पहले ही मलिक निज़ामुद्दीन के कब्जे में था। बादशाह की मदहोशी देखकर वो ताजो तख्त हासिल करने के मंसूबे बांधने लगा। केकुबाद के बाप नासिरुद्दीन को जब ये खबरें मिली तो वो फौज लेकर खुद बिहार की सरहदों तक बढ़ आया। उमरा दिल्ली मजबूर हुए कि जंगी तैयारी के साथ बादशाह को अवध ले चलें। यहीं सरबंदी के किनारे बाप बेटे की मुलाकात हुई। नासिरुद्दीन ने नाखल्फ बेटे की ये शर्त मंजूर कर ली कि खुराज गुजार की हैसियत से दरबार में आदाब बजा लाया। तख्त शाही के करीब पहुंचकर खाकबोसी के लिए झुकना चाहता था कि केकुबाद से न रहा गया और तख्त से उतरकर बाप के कदमों में गिर पड़ा। बाप ने गले से लगा लिया। बाप के रो रो के समझाने से बादशाह ने परहेजो पारसाई की कस्में खाई थी, मगर वापस होने के बाद रास्ते ही में तौबा तोड़ दी और बहुत जल्द फालिज में मुब्तला हो गया। चंद बाअसर सरदारों ने इसके फर्जंद शमसुद्दीन क्योमर्स की बादशाही का ऐलान कराया और अपने खिलजी रफीकों को मरवा देने की साजिश की, मगर वो कुआं जो इनके लिए खोदा था खुद ही इसमें गिर पड़े। मलिक जलालुद्दीन खिलजी के रफीकों ने तुर्क अमीरों और बीमार केकुबाद का खात्मा कर दिया और चंद महीने अतालिक सल्तनत रहने के बाद यही आजमूदा कार सिपा सलार सल्तनत दिल्ली का मालिक हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद इस जैसी इल्मी वीडियोस देखने के लिए कर लें हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।